بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذکر ہے کہ تمام انسان مشقتوں میں پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس پر مشقتیں ہی مشقتیں ہیں۔ انسان جیسے جیسے جوانی کی طرف بڑھتا ہے اس کی مشقتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر اچھا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت بھی آتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے انسان کی مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد کا معاملہ، ان کی تربیت کا معاملہ، انہیں کھلانے پلانے کا بندوبست کرنا وغیرہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے تو انسان کو مشقت ہی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، خواہ وہ کما رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے، لیکن خدا سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ پرائیورٹی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمٹمنٹ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح اول مانے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمٹمنٹ ہٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پرائیورٹی ہٹی، تو آپ کی تمام نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، یہ اس کے لیے نیکی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو وہ اس کی یہ نیکی کس کام کی؟ پھر تو آپ کو ایسے لاکھوں کروڑوں غیر مسلم ہمارے بھائی ایسے بھی ملیں گے جو حلال کما رہے ہیں۔ بڑے بڑے اپرائٹ قسم کے لوگ آپ پائیں گے، جیسے لوگ آپ کو مسلمانوں میں دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں کمٹمنٹ ہے تو آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ ہے، ورنہ آپ کی نیکیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو انسان مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان کی بچپن کی زندگی تو بہت بادشاہوں والی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف آگے بڑھتا ہے اس کی مشقتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود ابھی آخرت کی تکالیف اور پریشانیاں باقی ہیں کہ اگر تو انسان نے ہماری یہ زندگی، جو اس کی یہ زندگی ہے، اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر، اور اگر اس نے اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا تو پھر الٹیمیٹلی وہ یہاں پر چاہے جتنی عیاشی کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر وہاں پر ہمیشہ کی ناکامیابی، رسوائی، ذلت اور عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کی یہ کوشش پازیٹیو ہے تو اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو ہوگا، لیکن اگر اس کی یہ کوشش نیگیٹیو ہے تو پھر رزلٹ بھی نیگیٹیو ہوگا۔ اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا؟ یعنی کہ اس نے زندگی اگر اپنی مرضی کی گزاری ہے تو کیا وہ آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا۔ وَيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور کیا وہ یہ سوچتا ہے، جیسا کہ وہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا مال خرچ کیا، یعنی اسپیسیفکلی یہ آیات جو ہیں وہ مشرکین عرب کی طرف ہے، ان مالداروں کی طرف جو کہ بڑے فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ حرم مکہ کا سارا ذمہ ہمارے اوپر ہے، وہاں کے حاجیوں کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، ہم اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں جو تم فخریہ یہ کہتے ہو، یہ اعمال تمہارے کس کام کے؟ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کا ایمان نہیں تو آپ کی یہ نیکی کسی کام کی نہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کس لیے کیا، محض ریاکاری کے لیے اور محض اپنے مال کا رعب اور دبدبہ لوگوں پر ڈالنے کے لیے۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالینیں بچھواتے ہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ آپ ایک بڑا سا نیم پلیٹ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ فلاں وضو خانہ ایصال ثواب فلاں برائے فلاں شخص، مطلب کہ کسی شخص کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، آپ نے نیم پلیٹ لگوا دی۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی نیت کا نہیں پتہ؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ نے یہ کام کس لیے کروایا؟ کیا وہ آپ کے لکھنے کے محتاج ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی نیکیاں چھپانی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ معاملہ حرام کے مال پر چل رہا ہے
کہ ہم نے زیادہ حرام کے مال میں سے تھوڑا سا حرام کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باقی کا پاک ہو گیا، تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غیرت مند ہے، وہ تو آپ سے حلال چاہتے ہیں ہمیشہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور ان کی راہ میں جتنا ہو سکے حلال خرچ کریں اور حرام سے بچیں. تو یہاں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے کہ ہمیں ڈپریسو نہیں ہونا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ میرے اوپر مشقت ہے، کیا خالی میں ہی مشقتوں میں ہوں، خالی میں ہی پریشان ہوں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پیدا ہی کیا انسان کو پریشانیوں میں. تو پریشان ہونے کے بعد بات ہی نہیں ہے یہاں پر، ہمیں سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ساری مشقتیں کرنی ہیں، جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. Until next time, this is Mohammad Ahmed. Assalamu alaikum.